قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ومتقن الکتاب العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات علی محمد اللہم صل علی محمد اور دیگر صلوات اللہم صل علی ابن ساتھی سے آنے تک آپ کے سماخ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سورہ فاتر میں ارشاد خداوندی ہو رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے اپنی اس کتاب کے وارث جو ہے چن لیے. اب یہاں پر کتاب سے مراد اگر قرآن ہے تو قرآن بھی بے وارث نہیں ہے. اگر یہاں کتاب سے مراد کچھ اور ہے تو وہ بھی بے وارث نہیں. جلدی سے گزرنا ہوگا. ارشاد خداوندی ہو رہا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اے حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، تیرے دل پہ نازل کیا. تو پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مال قلب کا، اے اللہ کے رسول آپ کا دل کون ہے، آپ کا دل کیا ہے؟ تو فرمایا الفاطمہ تو قلبی. کہ فاطمہ زہرا ہی تو میرا قلب ہے، میرا دل ہے. یعنی ثابت یہ ہوا کہ فاطمہ زہرا موجب نزول قرآن ہے. سبحان اللہ. فاطمہ زہرا موجب نزول قرآن ہے. ایک بات. دوسری بات قلب مصطفیٰ، توجہ رہنے، قلب مصطفیٰ ہے مرکز وحی. یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے تو قلب مصطفیٰ پہ، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھنی ہے. مقام نزول وحی کیا ہے؟ قلب مصطفیٰ. اگر قلب مصطفیٰ سو جائے، قلب مصطفیٰ سو جائے تو وحی آ جائے تو وحی کہاں جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے نا. پیغمبر آخر زمان سوئے ہوئے تھے اپنے گھر میں، اٹھے رات کے کسی حصے میں، بغیر تجدید وضو مصلی پہ آ کے نماز شروع کر دی. سبحان اللہ. تو پیغمبر کے حرم سرا میں سے ایک حرم سرا جس کے ہاں پیغمبر تشریف فرما تھے، تو اس کی بیوی کے دل میں خلش جستجو پیدا ہوئی کہ میں پیغمبر سے پوچھوں کہ آپ نے یہ عمل بغیر وضو کے کیوں انجام دیا. اس میں ایک وہ ابھری. پیغمبر نے جب نماز ختم کی تو بیوی نے سوال کیا، یہ اہل تسنن کی معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے مشکات شریف میں. تو بی بی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو فرماتے ہیں جو سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھے بغیر تجدید وضو نماز شروع کر دی، یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو پیغمبر نے فرمایا یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے کہ تو سوال کرے اور میں بتاؤں. سوال کر میں بتاؤں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا ہے. میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے، بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بس یہی تو فرق ہے. سبحان اللہ. کہ ینام عینی ولا ینام قلبی. جب ہم سوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہے، دل جاگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل ہے مقام نزول وحی. تو اسی لیے کسی تاریخ میں نہیں ہے، نہ تسنن و نہ تشیع میں کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ رات کے عالم میں کسی نے جناب زہرا کو سویا ہوا دیکھا ہو. رات کو بھی نہیں سوئی. بی بی کو زندگی میں کسی نے سویا نہیں دیکھا رات کو. جس کسی نے دیکھا ہے محراب عبادت میں دیکھا ہے. اور جب بی بی محراب عبادت میں آتی تھی تو پیشانی سے ایک نور کی لائٹ نکلتی تھی جو عرش الہی سے ٹکراتی تھی. زہرا ستارے کی طرح بی بی کی پیشانی سے لائٹیں، نور کی لائٹیں برآمد ہوتی تھی. اس لیے بی بی کا نام زہرا رکھا گیا. اور بی بی کا نام ہے فاطمہ. کتنا عظیم نام ہے فاطمہ. اللہ کہتا ہے میں فاطر ہوں،
اے حبیب میں نے تجھے فاطمہ دی ہے. واہ سبحان اللہ فاطمہ یعنی اپنے ماننے والوں کو آتش جہنم سے بچانے والی. آتش جہنم سے بچانے والی کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ کسی نے سوال کر دیا امام جعفر صادق کہ مولا اللہ کے نزدیک زہرا کا مقام کیا ہے؟ میرے چھٹے معصوم نے قرآن پاک اٹھایا اور میں اس کو کھولا کہا کہ کون سا سورہ ہے؟ کہا جی پہلا سورۃ البقرہ ہے. کہا اس سے پہلے؟ کہا جی سورہ فاتحہ ہے. کہا کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کے بغیر قرآن کا آغاز نہیں ہو سکتا، نماز کا آغاز نہیں ہو سکتا. اب یہاں سے سمجھ لو کہ میری دادی کی اہمیت کیا ہے. اللہ سبحان اللہ اتنی بڑی عظمت کی مالکہ ہے جناب سیدہ زہرا علیہ السلام. صلوات ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. ہمارے دیگر صلوات آغا سے آ گئے ہیں. بس اس سے زیادہ میں آقا کو تکلیف نہیں دوں گا. آقا آ گئے ہیں، بس انشاءاللہ آپ کو خطاب فرمائیں گے. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. پیغمبر آئے اپنی بیٹی کے گھر میں. اس سے پہلے علی مولا نے سوال کیا کہ زہرا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بی بی نے فرمایا 3 روز سے فاقہ ہے. 3 روز سے بچنے ہنسنے بھوکے ہیں. علی گھر سے باہر نکلے کہیں مزدوری کریں یا قرض لیں تاکہ گھر کا نظام چلے. علی نکلے، پیغمبر داخل ہوئے. پیغمبر داخل ہوئے، کہا کہ بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ پیغمبر کو پتا ہے کہ بیٹی گھر میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی سوال کر دیا بیٹی کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی نے فرمایا بابا تشریف فرمائیے میں لاتی ہوں. بی بی اندر حجرے میں گئی، صرف 2 رکعت نماز پڑھی. لمبی چوڑی نماز نہیں، ایسے مقام پہ لمبی چوڑی نماز نہیں، صرف 2 رکعت. بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی. نماز ختم ہوئی کہ ایک دسترخوان آ گیا حجرے کے اندر ڈھکا ہوا. اس اسنا میں مولا علی بھی آ گئے. پیغمبر کو دیکھ کر سلام کیا، بیٹھ گئے. آقا آپ تشریف میں بتایا جی. کہا کہ ہاں مسجد میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کہا کہ بیٹی کے گھر جاتا ہوں کچھ کھانے کو مل جائے. تو علی تو جانتے ہیں گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے 3 دن سے. اب علی سوچ رہے ہیں بھی پیغمبر فرمایا کہ بیٹی کے گھر کھانے کے لیے آیا ہوں، ادھر تو ہے بھی کچھ نہیں. اس اسنا میں حجرے کا دروازہ کھلا تو اندر سے بی بی برآمد ہوئی، ہاتھ میں دسترخوان ہے. کھانے کے آ رہی ہیں، پیغمبر کے سامنے رکھا. جب کپڑا ہٹایا گیا تو بہترین تازہ کھانا تھا. سب نے مل کر کھایا. روایات میں ہے کہ 3 مہینے تک وہ جو کاسا آیا تھا اس سے کھانا ختم نہیں ہوا. سبحان اللہ 3 مہینے تک کھاتے رہے آل محمد لیکن وہ ختم نہیں ہو رہا تھا. اب وہ موجود ہے کاسا لیکن کیونکہ وہ معجزاتی تھا اس لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب 12واں آئے گا تو اسے ساتھ لائے گا. سبحان اللہ. تو جب کھانا کھا چکے تو پیغمبر نے بیٹا مجھے تو پتا تھا آپ کے گھر میں کچھ نہیں، آج تو آپ نے وہ کام کر کے دکھایا جو جناب مریم نے کر کے دکھایا تھا. جناب مریم کے لیے ہوتا تھا کہ جب جناب زکریا محراب عبادت میں جاتے تھے تو مریم کے سامنے کھانا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ آپ کے لیے ہے، کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جسے چاہے زیادہ دے سکتا ہے. لہذا آپ مریم سے افضل ہیں، بی بی مریم سے فخر مریم ہے. وما علینا الا البلاغ. صلوات علی محمد. اب میں آغا صاحب کو نظامت دوں گا کہ وہ